أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد. نہج البلاغہ اور ہماری ذمہ داریوں کے عنوان سے ہمارا یہ سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ آج یہ 5واں سیشن ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام ائمہ سے ہمیں محبت و الفت عطا فرمائے، اور اس کلام ائمہ معصومین علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں کلام خدا تک پہنچنے اور اس کو سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ گزشتہ سیشنز میں یہ عرض کیا تھا کہ نہج البلاغہ کا جب نام آتا ہے اور پھر ہم یہ عنوان سامنے لاتے ہیں کہ نہج البلاغہ اور ہماری ذمہ داریاں، تو ایک ذمہ داری اس میں ہماری یہ کہ ہم اس کتاب امام کا تعارف دنیا والوں سے کرائیں۔ اس کے چند طریقے ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے مہم طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں احکام امیر المؤمنین پہ عمل کر کے یہ دکھائیں، نہ کہ یہ کہیں اور بتلائیں۔ یعنی اگر کسی شخصیت کا حقیقی طور پہ محب بننا ہے تو محب وہی ہوتا ہے جو اس کا مطیع ہوتا ہے۔ آپ اس کو دیکھیے اس انداز سے کہ پچھلے دنوں میں گفتگو ایک بہت بڑے مشہور اہل سنت اسکالر کر رہے تھے شہادت کے عنوان سے اور حکومت کے عنوان سے، تو انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ شہادت کا جو تصور اور شہادت کے لیے جو آمادگی اور تیاری اہل تشیع میں ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یعنی یہ ہماری قربانیوں سے دنیا کو معلوم ہے کہ اگر قربانی دینا کوئی جانتا ہے تو وہ تشیع ہے۔ یعنی یہ حقیقت میں ایک فعل کی، ایک مشن کی تبلیغ عملی طور پر۔ نہج البلاغہ اور کلام ائمہ معصومین علیہ السلام میں بھی میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال سے اس فرمان کو اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے احکام کو یوں ظاہر کریں کہ دنیا والوں کے سامنے یہ واضح ہو کہ یہ ہیں اہل بیت کے مطیع۔ آج ایک بہت بڑے مصنف کے کتاب کی تلاش تھی کافی مدت سے، تو انہوں نے نہج البلاغہ پہ کام کیا اپنے دور میں، یعنی آج سے تقریباً 120-25 سال پہلے انہوں نے نہج البلاغہ شیخ محمد عبدہ کا حاشیہ لکھا۔ استاد محمد محی الدین عبد الحمید، ان کا حاشیہ علامہ علی نقی صاحب نے مقدمے میں بھی اور باقی جو علماء اہل سنت علماء کے حوالے سے نہج البلاغہ کے حوالے دیتے ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے۔ استاد محمد محی الدین عبد الحمید مصری ہیں۔ کافی دنوں سے تلاش تھا کہ یہ کتاب کہاں ہے۔ ایک ویب سائٹ مجھے ملی جہاں شیخ محمد محی الدین کی 34 کتابوں کے نام موجود ہیں، اور وہ ساتھی اصفہان سے انہوں نے مجھے یہ سائٹ کا ایڈریس بھیجا کہ آپ جو کتاب کہہ رہے ہیں یہ کتاب ان میں سے کون سی ہے 34 کتابوں میں سے۔ افسوس یہ ہوا کہ یعنی اتنی عظیم محنت ان کی اور اتنا بڑا کام 3 جز میں کافی بڑی کتاب ہے، لیکن اس دور میں ان کے نام کے ساتھ یہ کتاب لکھنے پہ بھی لوگ تیار نہیں ہیں۔ یعنی جو میں درد پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لکھنے والے تو لکھی، اس کی محبت اگر دیکھیں فرصت ہو تو آپ دیکھیے گا علامہ علی نقی صاحب کا جو ترجمہ ہم نے یہاں اس نہج البلاغہ کے مقدمے میں لکھا ہے تو ان کا حوالہ ہے باقاعدہ استاد محمد محی الدین کا، اور ان کے جو پیارے الفاظ ہیں انہوں نے نہج البلاغہ کے بارے میں کہے۔ لیکن افسوس یہ ہوگا کہ 34 کتابیں ان کی، اور وہ چھوٹی چھوٹی کتابیں، نحو کی بحث جو ہے وہ بصری نحوی اور کوفی نحویوں کا آپس میں اختلاف کیا ہے اور حق کیا ہے، اس چیز کو تو وہ لیتے ہیں،
لیکن نہیں لیتے تو نام علی پہ جو انہوں نے کام کیا اس میں. اور یہی مجھے پرسنلی ہوا پاکستان ہندوستان میں یعنی بر صغیر میں ایک بہت شہرت ہے ترجمے کو. ان کا ترجمہ ہے سید رئیس احمد جعفری، اہل سنت ندوی ہیں، اور ان کی تقریباً 200 کے قریب کتابیں شائع ہوئی. یعنی مسلم کی شرح انہوں نے لکھی ہے اور اس قسم کی 200 کے قریب کتابیں، یعنی بہت بڑے مصنف تھے. ان کے بیٹے ہیں کراچی میں، انہوں نے باپ کے نام پہ جو ہے وہ ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے اور ان کی تصنیفات کا نام لکھا ہوا ہے. ایک مدت تک ان کے 100 سے زیادہ تصانیف کا نام لکھا تھا، لیکن ترجمہ نہج البلاغہ جب آتا ہے تو وہ انہوں نے بھی نہیں لکھا. ہم نے پھر ان سے رابطہ کیا. بہرحال الحمدللہ یہ ہوا کہ مختلف ذریعوں سے انہوں نے پھر دوبارہ اس ترجمے کو شائع کرانا شروع کیا. پھر یہ ہوا کہ اس ترجمے کی اشاعت کے بعد کچھ درمیان میں اور لوگ آ گئے اور انہوں نے پھر تعریف شروع کر دی اس ترجمے میں بھی، رئیس احمد جعفری کے ترجمے میں بھی. تو پھر ہمارے کچھ ساتھیوں نے آواز اٹھائی اور اس پہ پھر تصحیح کی گئی. یعنی یہ فقط آپ دیکھیے کہ نہج البلاغہ پہ میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ ہونے والے مظالم، لوگ جو ہیں وہ جو کام کر چکے ہیں ان لوگوں کے کاموں کو بھی سامنے نہیں لایا جا رہا. اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ ایک ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم نہج البلاغہ کو زیادہ سے زیادہ کم از کم اپنی کمیونٹی میں پہنچائیں، اور پھر اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اس پر اپنی زندگیوں کو ڈھالیں جیسے ہمارے امام نے فرمایا ہے. یہیں سے ہم آج کی گفتگو، چونکہ یہ دارد اگر سلسلہ شروع ہو جائے گا تو پھر اس لیے کہ یہ تو وہ ہیں جنہوں نے اہل سنت علماء نے کام کیا ہے، اور تشیع میں جو کام ہوا ہے الحمدللہ وہ کام بھی ایک اپنے مقام کا ہے. لیکن اگر آپ اس کام کی طرف جائیں گے تو منہاج نہج البلاغہ وہ راجہ محمود آباد صاحب کے کہنے پہ جو اور وہ سلسلہ ہوا تو اس کی بھی 2 اشاعتیں ہوئیں، اور وہ اشاعت اگر آپ دیکھیں تو عام اردو دان طبقہ جو ہے اس وقت وہ پڑھ ہی نہیں سکتا، ایسی وہ تحریر ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نہج البلاغہ پہ کام ہوا ہے اس کو عام کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ نہج البلاغہ کے اندر جو خزانے موجود ہیں ان خزانوں پہ یعنی پردہ نہ ڈالا دیا ہے اور نہ کسی کو پردہ ڈالنے دیا جائے، بلکہ ان کو سامنے لایا جائے. اب ان نہج البلاغہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ یہ ہے کہ امیر المومنین اپنے پیارے جناب حارث حمدانی کو ایک خط لکھتے ہیں اور پھر ان کو ہدایات جاری کرتے ہیں. حقیقت میں یہ ہدایات حارث حمدانی کو نہیں تھیں، یہ ہدایات ہمارے لیے بھی تھیں، ہر دور کے شخص کے لیے تھیں. اس میں یہاں عرض کرتا جاؤں کہ یہ ہدایات اور ہمارا یہ سیشن جو الحمدللہ آپ احباب محنت کرتے ہیں، زحمت کرتے ہیں اور یہاں تشریف لاتے ہیں، تو اور پھر ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے جو ہدایت چینل پہ بھی جاتا ہے، پروردگار ہمارے اس پلیٹ فارم کو بھی اور ترقی عطا فرمائے. سلسلہ یہ ہے کہ یہ چیز ایک ذہن میں رکھیے آپ آغایون کے، جب ہم معصومین میں سے کسی کا فرمان دیکھتے ہیں تو اس کے 3 پہلو مد نظر ہونے چاہیے. پہلا یہ ہے کہ ان فرامین کے ذریعے سے آل محمد کے ان علمی خزانوں کو جان کے ہمارا عقیدہ اور مضبوط ہونا چاہیے. یعنی پہلا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ اگر ہم ایک عظمت بھرا قول دیکھتے ہیں، ابھی ایک اہل سنت جو ہے وہ یعنی 3ری ہجری صدی کا ابن جاہز جو ہے ایک جملہ لکھتا ہے جناب امیر علیہ السلام کا، اور وہ لکھتا ہے کہ جس کتاب میں لکھتا ہے وہ تقریباً 800 صفحات کی کتاب ہے، اور یہ جملہ جو ہے وہ قیمت کل امرئ ما یحسنو، یہ 4 لفظوں کا ایک جملہ ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر اس کتاب کے بدلے میں یہ 4 لفظ ہوں تو یہ اس کتاب پوری کتاب اپنی کتاب کے بارے میں کہ اس پوری کتاب سے زیادہ جو ہے وہ یہ مہم ہے. البیان والتبیین اس کی کتاب ہے. اس کی رحلت ہوتی ہے 255 ہجری میں، یعنی جس سال امام عصر کی ولادت ہے اس سال جو ہے وہ جاہز کی وفات ہے. تو یہ کتاب اس کے البیان والتبیین اس وقت سے یہ مختلف ممالک سے مختلف طریقوں سے یہ کتاب شائع ہو رہی ہے. تو اس نے پھر کیا کیا تھا کہ 100 کلمات جناب امیر علیہ السلام کے
شائع کی. اور یہ بات میں کبھی ذکر کر چکا کہ اس نے جو کلمات شائع کی ہیں جناب امیر علیہ السلام کے نام سے 100 کلمات، 100 کلمات، اور پھر ان کلمات پہ 3 شروح آلریڈی آ چکی ہیں. الحمدللہ ہم نے اس سال جو ہیں وہ ان 100 کلمات کا اردو میں ترجمہ کرایا اور وہ ہمارے نیٹ پہ موجود ہے. بلکہ یہی ایک اور کتاب بھی یاد آ گئی، وہ نہج البلاغہ سے مربوط. یہ بھی فقط نہج البلاغہ سے کلمات نہیں ہیں، یہ عمومی کلمات ہیں جو جاہز نے 100 کلمات جمع کیے. ایک اور کتاب جو ان ایام میں ہم نے کوشش کی ہے کہ قوم کے سامنے لائیں، وہ ہمارے یہ جو تفسیر مجمع البیان، تفسیر مجمع البیان 5 جلدوں میں مرحوم طبرسی کی بہت مشہور تفسیر ہے. یعنی ہماری تفسیروں میں سے ایک علمی تفسیر جو تفسیر المیزان سے پہلے نمبر 1 تفسیر شمار ہوتی تھی، اور ابھی بھی اس کا وہ اپنا مقام ہے، وہ مرحوم طبرسی کی. مرحوم طبرسی نے ایک کتاب لکھی تھی، جناب امیر علیہ السلام کے مختصر اقوال جمع کیے تھے، نصر العالی، اور اس نصر العالی میں انہوں نے 313 کلمات جناب امیر المومنین جمع کیے. تو اس سال ہمارے جناب مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی صاحب امریکہ میں، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا تھا اور وہ نیٹ پہ آئی، اور یہی سلسلہ ہو رہا تھا کہ ان کی ابھی یعنی 83 ایئرز اولڈ تھے وہ، ان کی رحلت ہوئی ہے. ظاہراً یہی ایام ہیں ان کے چہلم کے، یا تقریباً 1.5 مہینہ ان کو لگا ہے ان کی رحلت کو. پروردگار ان کو بری کی رحمت فرمائے. آخری یہ کام ان کا ہمارے ساتھ جو تھا امریکہ سے، وہ یہ نصر العالی کا ترجمہ. تو اب ایک جملے کا اثر کتنا ہوتا ہے، یعنی جناب امیر علیہ السلام کے فرمان کا ایک اثر جو ہے وہ، یہ جاہز کی بات میں نے نقل کر دیا آپ کے سامنے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک قیمت کل امرئ ما یحسن، اس ایک جملے کی قیمت ان 2 کتابوں سے بڑھ کے. لیکن مجھے بہت لطف آیا، اور بارہا میں اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ جاہز نے اپنے کلمات میں دوسرا کلمہ جو لکھا ہے جناب امیر علیہ السلام کے حوالے سے، وہ اس کا ظاہراً پہلا جملہ اس کا یہ ہے کہ عرفت الخالق بفسخ العزائم، میں نے رب کو پہچانا ہے پکے ارادوں کے ٹوٹنے سے. دوسرا جو جملہ ہے جاہز کا، بہرحال یہ یقینی ہے کہ دوسرا جملہ اس کا یہ، وہ کہتے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تو جاگیں گے. اب یہ جملہ جو ہے وہ جناب امیر علیہ السلام کا جاہز نے اس 100 کلمات میں لکھا ہے. میں عرض کر چکا ہوں کئی دفعہ، یہ دہرا رہا ہوں اس کو کہ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ جب مریں گے تو سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تو جاگیں گے. اب اس میں وسیع مفہوم ہے، لیکن اس جملے کا لطف شاید ہم نہ لے سکیں. اس لطف کو محسوس کیا ہے تو وہ جرمن عورت نے، اور میں نے خود جو ہے وہ خود جاہز سے بھی اس بیس پہ اشنائی ہوئی، اور جاہز کے 100 کلمات کو، اور پھر اس کا ہم نے ترجمہ کیا. اور اس کا انگلش میں بھی ترجمہ جو ہے وہ امریکہ سے ایک خاتون ہیں طاہرہ قطب الدین، جنہوں نے اس 100 کلمات کا ترجمہ انگلش میں کیا. اچھی انگلش ہے، ابھی وہ ترجمہ نہج البلاغہ کا کر رہی ہیں. تو انہوں نے یہ جرمن خاتون نے اس کو لکھا ہے. کہاں لکھا ہے یہ بات، اور اس پہ آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. اس نے لکھا ہے کہ اپنے وصیت میں کہ میں اپنی قبر کا کتبہ جو ہے وہ بنوا کے لکھ کے چھوڑ رہی ہوں، میری قبر پہ یہ کتبہ جو ہے وہ یہ رائٹنگ لکھنا. اور وہ کیا تھی، یہی جملہ عربی میں الناس نیام. ابھی جرمن عورت ہے، اور اس کے باقی جو ہے وہ تاریخ پیدائش اور ساری چیزیں، وفات کب ہے اس کی وہ جرمن میں لکھی ہوئی ہے، لیکن درمیان میں جملہ لکھا ہوا ہے. البتہ اس نے ساتھ یہ نہیں لکھا کہ جناب امیر علیہ السلام کا جو ہے یہ جملہ ہے، فقط وہاں یہ ہے الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، اپنی قبر پہ جو ہے وہ. یعنی اگر ائمہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ائمہ معصومین علیہ السلام کے اقوال کو اس انداز سے پیش کیا جائے تو اس میں یہ مقام اور یہ اہمیت ہے. تو جب ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کے اس قسم کے علمی کلمات پڑھتے ہیں تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہمارے عقیدے میں پختگی آنی چاہیے.
کس اعتبار سے؟ اب وہ جو انہوں نے عقیدہ ہمیں بتلایا اس عقیدے پہ پختگی، اور میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام کی عظمت، ان کے مقام، ان کی فضیلت کے متعلق ہمارے عقیدے میں پختگی آنی چاہیے۔ یہ ہیں ہمارے امام، یہ ہے ان کا کلام، یہ ہے ان کا مقام، اور یہ ہے ان کا اللہ کے ساتھ قرب۔ تو ایک چیز جو ہم نہج البلاغہ سے سیکھ سکتے ہیں، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نہج البلاغہ کو جب پڑھیں تو نہج البلاغہ ہمارے عقیدے کی مضبوطی کا سبب ہو۔ کلی طور پر ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرامین اور خصوصیت کے ساتھ ظاہر جناب امیر المومنین کا کلام، ویسے تو ہمارے تمام ائمہ کے اقوال جو ہیں وہ مظلوم ہیں۔ یہ جملے ظاہراً میں اگر بھول نہیں رہا تو علامہ شیخ محمد تقی جعفری مرحوم کے نہج البلاغہ کی جن کی 27 جلدوں میں شرح ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپنے زمانے میں امیر المومنین مظلوم تھے، اس زمانے میں امیر علیہ السلام کی طرح ان کا کلام بھی مظلوم ہے۔ تو اس کلام کے ذریعے سے پہلی چیز جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے عقیدے کی مضبوطی ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کلام ائمہ معصومین علیہ السلام کے ذریعے سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور اضافہ ہونا چاہیے۔ ہم ایسے طریقے اپنائیں، اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے کلام میں کمال یہ ہے جو قرآن کا کمال ہے، اور جس کو جناب امیر علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق۔ قرآن کا ظاہر خوبصورت ہے، اور اس کا باطن جو ہے بہت گہرا ہے۔ قرآن کا باطن گہرا ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کبھی قرآن کی تلاوت کے وقت تھکیں گے نہیں۔ مثلا آپ قرآن مجید کی جو ہے وہ ایک آیت اب آدمی ایک دفعہ پڑھتا ہے، 2 دفعہ پڑھتا ہے، تیسری دفعہ پڑھتا ہے۔ بہت سارے ہم نے دیکھے ہیں کہ قرآن مجید کیا کتابیں پڑھنے میں وہ پھر زیادہ زیادہ 3 دفعہ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگر کسی کو کہو تو وہ کہے گا میں نے پڑھی ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں اتنی گہرائی ہے کہ آج بھی اگر آپ پڑھیں تو اس میں آپ کے علم میں اضافے کے نکات موجود ہیں۔ تو ائمہ معصومین علیہ السلام کے کلام میں بھی یہی سلسلہ ہے، یعنی طبقات ہیں، اس میں عمق ہے، اس میں گہرائی ہے، کیونکہ یہ کسی دور کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، ہر دور کے لیے یہ کلام ہے۔ تو ہمارے کلام ائمہ معصومین علیہ السلام بالخصوص نہج البلاغہ ہمارا موضوع ہے، تو اس کو پڑھتے ہوئے ہمارے علم میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ جہاں علم میں اضافہ ہو وہاں اخلاقیات میں بھی بہتری ہو، یعنی جب ہم کسی چیز کو پڑھتے ہیں تو اس چیز کو پڑھ کے پھر جہاں ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے ہمارے اخلاقی مراحل میں بھی اضافہ ہو۔ تو یہ پہلو آپ مد نظر رکھیے کہ ہم جب بھی کوئی کلام پڑھتے ہیں، جب بھی کوئی سلسلہ ہوتا ہے تو عقائد میں بھی بہتری آنی چاہیے، علم میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، اور اخلاقیات میں بھی ترقی ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اب آتے ہیں جناب امیر علیہ السلام کا یہ جو خط ہے، خط نمبر 69 نہج البلاغہ، جناب حارث ہمدانی کو۔ تو ہم اس خط کے کچھ 8 فرامین جناب امام پہ گفتگو کر چکے ہیں۔ گزشتہ سیشن میں مختصراً ہم نے اس جملے کے طرف احباب کی توجہ دلائی تھی۔ امام فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ عِرْضَكَ غَرَضًا لِلنِّبَالِ الْقَوْلِ۔ مفتی جعفر حسین مرحوم نے جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ کہ اپنی عزت و آبرو کو چہم گوئیوں کے تیروں کا نشانہ نہ بناؤ۔ اب یہ 4-5 الفاظ ہیں جناب امیر علیہ السلام سے۔ پہلا تو یہ ہے کہ لا تجعل عرضک، عرض جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں مفتی جعفر حسین مرحوم نے بھی عزت کیا ہے، عزت، آبرو، شرف، فضیلت، یہ چیزیں جو ہیں وہ اس میں آتی ہیں۔ عرض ہم اگر ایک جملے میں ترجمہ، ایک لفظ میں ترجمہ کریں گے تو وہی عزت، اپنی عزتوں کو چہمے گوئیوں کا نشانہ مت بناؤ۔ یہاں 2 چیزیں جو ہیں وہ لا تجعل، آپ مت بنائیے اپنی عزت کو چہمے گوئیوں کا نشانہ۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ کوئی عزت ایسی چیز ہے جو بنائی جاتی ہے،
یہ قابل غور فرمان ہے جناب امین علیہ السلام کا کہ میں اس کو اگر یوں کہوں تو آسان ہوگا، عزت کمائی بھی جاتی ہے، اور جو چیز کمائی جاتی ہے کبھی پھر کھو بھی جاتی ہے۔ یعنی یہ عزت ایسی چیز ہے کہ ہم بنائے تو بن سکتی ہے، اگر کوتاہی کریں تو وہ ضائع بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی ایک چیز، اور بہت سارے ہم نے دیکھے ہیں کہ اللہ نے عزت دی ہے، لیکن وہ پہلی عزت کیسے ان کو ملی، کیسے حاصل ہوئی، سختی کی، محنت کی، تکلیفیں اٹھائیں، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہے کہ یہ عزت جب آتی بھی ہے تو یہ جا بھی سکتی ہے، اس لیے کہ عزت کامل کا مالک فقط اللہ ہے۔ تعز من تشاء وتذل من تشاء، ذلت جو ہے وہ عزت کے بعد کی ہوتی ہے۔ اب وہ عزت کامل کا مالک اللہ ہے، عزیز مطلق جو ہے وہ اللہ ہے۔ قرآن مجید میں جناب یوسف کے لیے لفظ عزیز استعمال ہوا ہے، جب بھائی جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں ایھا العزیز، ہمارے ہاں قحط سالی ہو گئی ہے، وہاں یعنی اس علاقے میں اس زمان میں بادشاہ کو یا حکمران کو یہ عزیز کہا جاتا تھا۔ تو جناب یوسف کے لیے کہ ایھا العزیز، اب میں اس کا اگر خلاصہ کروں تو عزت اگر کسی کو دائمی بنانی ہے، ہمیشہ کی عزت بنانی ہے، تو وہ ہمیشہ کے عزیز جو اللہ کی ذات ہے اس کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنا پڑے گا۔ لیکن جناب امین علیہ السلام کا یہ فرمان کہ لا تجل، مت بناؤ اپنی عزتوں کو چمے گوئیوں کا نشانہ، یعنی یہاں سے واضح ہوا ہے کہ عزت بنائی بھی جاتی ہے اور انسان بعض اوقات خود اس کو بگاڑتا ہے۔ اس حوالے سے پھر ضروری ہوا کہ عزت کی حفاظت بھی کی جائے۔ تو یہاں امام نے فرمایا لا تجر عرضک، اب غرضاً ہدف، یہ غرضاً جو ہے، غرضاً جو عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے جب یہ تیر اندازی یا نشانہ بازی کا مقابلہ ہوتا ہے تو ایک ہدف مقرر ہوتا ہے۔ مثلا آج کل بھی جو یہ شوٹنگ وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے تو اہداف مقرر ہوتے ہیں کہ آپ نے اس پہ تیر اندازی کرنی ہے یا اس پہ آپ نے گولی چلانی ہے۔ وہ جو ٹارگٹ ہوتا ہے، جو ہدف ہوتا ہے، اس کو غرض کہتے ہیں۔ اب غرض جو ہے وہ پھر عمومی طور پر استعمال ہوتی ہے، کسی کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے، چونکہ وہ اس کے تیر اندازوں کا یا نشانہ بازوں کا ہدف جو ہے وہ جو ایک پوائنٹ ہوتا ہے وہ غرض کہلاتا ہے۔ اب کسی کا کوئی بھی ہدف ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں اس کی ہدف کیا ہے، اس کی غرض کیا ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے۔ تو اب اپنی عزتوں کو مقصد نہ بناؤ کس کا، لِنِبَالِ الْقَوْلِ، باتوں کے تیر اندازی کے نشانے کا سبب اور ذریعہ نہ بناؤ۔ یعنی یہاں ذرا تین لفظ ہیں، ایک ہے تیر نبال، ایک ہے غرض یعنی تیر کا نشانہ، اور ایک ہے تیر۔ ذرا اس پہ توجہ فرمائیے گا، تین چیزیں یہاں امام نے تین لفظوں میں فرمائی، ایک ہے ہدف، ایک ہے تیر، اور ایک ہے غرض ہو گئی نشانہ، نبال ہو گیا تیر، اور پھر قول۔ اب یہ قول کو اس جملے میں امام نے بس اسی پہ چند جملے اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ قول کو امام نے تیر کے ساتھ جوڑا ہے، اپنی عزت کے مقام کو باتوں کے تیر کا نشانہ نہ بناؤ۔ یعنی اگر ہم غور کریں گے تو یہاں امام نے قول کو، بات کو، گفتگو کو تیر قرار دیا ہے۔ یعنی نہج البلاغہ میں انشاءاللہ کبھی بحث ہوگی تو قول کو امام نے، بات کو امام نے، گفتگو کو امام نے کئی جگہ پہ یہ تیر کے انداز سے پیش کیا ہے۔ یعنی یہ کوئی ایسا تیز ہے، بلکہ ایک جگہ پہ تو جناب ابی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا زخم جو ہے وہ تلوار سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے، اس لیے کہ تلوار کا زخم جو ہے ایک مدت کے بعد مٹ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے تلوار یا کوئی اور زخم لگے تو ایک وقت کے بعد جلد جو ہے وہ جڑ جاتی ہے، اور امام فرماتے ہیں لیکن قول کا، بات کا زخم جو ہے وہ چونکہ اندر کا زخم ہوتا ہے، یہ اندر کا زخم جو ہے وہ تا دیر باقی رہتا ہے، ممکن ہے ساری زندگی انسان میں وہ باقی رہے، وہ مٹ نہ سکے۔ لہذا امام فرماتے ہیں کہ دوسروں کے قول کے تیر کا اپنے آپ کو نشانہ نہ بناؤ،
خلاصہ اس کا جو شارحین نہج البلاغہ نے کیا ہے اور علماء اخلاق نے کی ہے وہ یہ ہے، گزشتہ سیشن میں بھی عرض کیا تھا، کسی ایسے مقام پہ کسی ایسے کام کی طرف مت بڑھو کہ لوگ آپ کے متعلق چغل گوئیاں کریں۔ اور میں نے کبھی عرض کیا تھا کسی اور عنوان سے، یہ ابن داؤد ایک کا بہت مشہور کتاب ہے اہل سنت برادران کی، اس میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ جناب پیغمبر اکرم مسجد میں اس میں اعتکاف میں تھے، اور جناب صفیہ جناب پیغمبر اکرم کی زوجہ کھانا دینے یا جناب پیغمبر اکرم سے کچھ بات کرنے مسجد میں آئیں۔ ابن داؤد نے یہ لکھا ہے، جناب پیغمبر اکرم نے وہ بات کی تو رات ہو چکی تھی، اور رات کے حوالے سے پیغمبر اکرم اپنی زوجہ کو مسجد سے گھر تک پہنچانے آئے۔ اب چونکہ یعنی یہ خود ایک ہے کہ اعتکاف میں ابھی زوجہ کو گھر تک پہنچانا جو ہے وہ اعتکاف کی حالت میں پیغمبر اکرم نے گویا یہ واضح فرمایا کہ کوئی اپنے خاندان کی اور اپنے خواتین کی حفاظت جو ہے اس کا عبادت میں کوئی خلل نہیں ڈال۔ بہرحال جناب صفیہ سے یہ روایت نقل ہے کہ جناب پیغمبر اکرم جب آتے ہیں تو دو اصحاب مسجد کی طرف جا رہے تھے، پیغمبر اکرم جناب صفیہ کو مسجد سے گھر لا رہے تھے، اور جناب پیغمبر کی مخالف سمت سے اس طرف سے دو صحاب جو ہیں وہ مسجد جا رہے تھے۔ نام بھی لکھے ہیں انہوں نے کہ کون کون تھے۔ پیغمبر اکرم ان کو روک کے کہتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں کہ یہ ہے میرے ساتھ میری زوجہ، اور نام بھی لیا کہ وہ ہے۔ اب یعنی پیغمبر اکرم کی یہ وضاحت کرنے سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ پیغمبر بتلاتے ہیں کہیں کچھ اور شک نہیں کیجیے گا، بلکہ میرے ساتھ جو ہے وہ میری زوجہ ہیں۔ اب یہاں پہ عام امام میں اس کی کافی تفصیل بیان کی ہے، وہ یہ کہ اگر پیغمبر اکرم جیسے معصوم شخص بھی اپنے اصحاب کے سامنے یہ نہیں پسند کرتے کہ لوگ باتیں کریں وہ کون تھا اور کیا تھا یہ رات کی تاریکی میں، اس جملے سے پیغمبر اکرم کا وہ کردار یہ بتلاتا ہے کہ بچوں آپ اتنے ایسی جگہ پہ ایسے انداز سے کہ لوگ آپ کے بارے میں چغل گوئیاں کریں۔ اب ایسے بہت سارے واقعات ذہن میں آ رہے ہیں علماء کے بزرگان کے کہ اپنے آپ کو کس انداز سے بچایا۔ تو یہ ہے جناب امام کا ایک فرمان کہ اپنے آپ کو بچاؤ۔ البتہ اس میں ایک چیز اور بھی مد نظر رکھیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میں نے گزشتہ سیشن کہا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اب دو پہلو ہیں، ایک یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہماری اب نئی نسل جو ہے اس کو لوگ کیا کہیں گے اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ خود جناب امین علیہ السلام کا یہ فرمان یہ بتلاتا ہے کہ لوگوں کی بات کیا ہے اس کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے، مت یہ کہیے کہ لوگ کیا کہیں گے جو جی چاہے ان کا کہتے رہے، نہیں، جو جی چاہے نہیں۔ اس لیے آپ نے اپنی عزتوں کو بچانا ہے تو دیکھنا ہے کہ لوگوں کے معاشرے میں آپ نے کیسا اپنا مقام بنانا ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہیں۔ البتہ یہ ہے کہ ایسا کوئی غلط کام نہ کرو، یہ چیز جو ہے وہ قابل وضاحت ہے، ایسا کوئی کام غلط نہ کرو کہ جس میں لوگوں کو موقع ملے یا لوگوں کو شک پڑے کہ یہ ایک وقت یہ ہے کہ آپ، اور اس کو ہم کہتے ہیں لومۃ الائم، جس کی بہت مذمت کی ہے جناب امین علیہ السلام نے کہ غلط الزام لگانے والوں کے الزام سے نہ ڈرو، ان دو چیزوں کو جمع کرنا ہے۔ جناب امین علیہ السلام نے یہاں فرمایا کہ ایسے عمل سے بچو کہ لوگ آپ کے بارے میں شک و گمان کے لیے وہ تیر چلاتے رہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف دوسرے مقام پہ جناب امین علیہ السلام نے فرمایا لومۃ اللائم، یعنی بے جا تہمت اور الزام لگانے والوں کے الزام سے مت ڈرو۔ اب ان کو جمع کیسے کریں گے؟ حق کی راہ میں اگر ہزاروں اقوال ہوتے رہیں اور برائی آپ کی بیان ہوتی رہے اس سے مت گھبراؤ، لیکن باطل میں ایک ایک جملے سے ڈرو کہ کہیں آپ کے بارے میں اس باطل کی وجہ سے، اس غلطی کی وجہ سے یا اس غلط فہمی کی وجہ سے کوئی اور کچھ کہنے نہ لگے۔ تو یہ امید ہے کہ یہ پہلا جملہ جو ہے وہ اس انداز سے واضح ہوا ہوگا کہ جناب امین علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلِ عِرْضَكَ غَرَضًا لِنِبَالِ الْقَوْلِ، اور اسی قول کے ساتھ اور اسی بات کے ساتھ جناب امین علیہ السلام کا دوسرا جملہ وَلَا تُحَدِّثِ النَّاسَ بِكُلِّ مَا سَمِعْتَ بِهِ، ہم نے گزشتہ سیشن میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا،
اور وہ یہ ہے کہ جو آپ سنو وہ آگے کہتے مت پھرو۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ گویا اس وقت جو ہے وہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کی طرف شاید جناب امین علیہ السلام نے گویا اشارہ کیا ہے کہ اگر میسج آئے تو اس کو پورا پڑھ کے آگے ضروری ہو تو کیا کرو، فارورڈ کیا کرو۔ ایسے نہیں ہے کہ پڑھے بغیر، جو ہم نے کئی ایسے دیکھے، بلکہ ہمارے ایک اہل سنت عالم دین جو ہے وہ کل پرسوں جو ہے انہوں نے بہت اچھا جو ایک اچھی رائٹنگ جو ہے وہ تھی تو انہوں نے آگے بھیجی، تو کسی نے پھر ان سے پوچھا کہ آخر میں اس کا نام پڑھا ہے کہ کس کا ہے، تو یہ ہے کہ آخر تک جو ہے وہ پڑھ لینا چاہیے تب جو ہے وہ فارورڈ کرنا چاہیے کہ کس نے لکھا ہے اور کیا لکھا ہے، اس لیے کہ آپ ہر سنی ہوئی بات کریں گے تو وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، اور جب غلط ہوگی تو اس میں آپ بھی غلطی میں شامل ہو جائیں گے۔ البتہ یہ ہے کہ اس میں بھی دیکھیے اسلام میں جو چیزیں ہیں الامر بین الامرین، ہمیشہ چیزوں میں درمیان میں رہیں، نہ افراط اور نہ تفریط۔ آگے اس کے بارے میں بات آ گئی، ایسے نہیں ہے کہ آدمی دوسروں کے اقوال کو نقل کرنا ہی چھوڑ دے، اور ایسے نہیں ہے کہ جو آتا ہے اس کو آگے نقل کرتا رہے۔ تو جناب امین علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا تُحَدِّثِ النَّاسَ بِكُلِّ، بادشاہی نے بہت خوبصورت یہ جملہ کہا ہے، جناب امین علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ لا تحدث الناس ما سمعت به، جو سنا ہے لوگوں سے وہ آگے بیان مت کرتے رہو، یہ جناب امین علیہ السلام نے نہیں فرمایا۔ بہت اچھی مجھے شرح لگی ہے، ایک مفتاح نہج البلاغہ ہے علامہ سید محمد تقی نقوی کی، تو 18 جلدوں میں شرح ہے، اس کو دیکھ رہا تھا بلکہ آج ہی، تو انہوں نے یہ بڑا اچھا نقطہ پیش کیا ہے کہ ہر بات، ایسے نہیں ہے کہ کوئی بات بھی نہیں، چونکہ لفظ کل استعمال کیا وَلَا تُحَدِّثِ النَّاسَ بِكُلِّ مَا سَمِعْتَ بِهِ، اس لیے کہ بعد اچھائی کی باتیں جو ہیں آگے بیان کرنا یہ خود ثواب ہوتا ہے، لیکن ایسے نہیں کہ جو بات بھی سنو ہر بات آگے آپ کو بیان نہیں کرنی چاہیے، پہلے یہ اس بات میں غور کرنا چاہیے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے آپ پیش کر رہے ہیں اس کو بھی پہچاننا چاہیے۔ وَلَا تُحَدِّثِ النَّاسَ بِكُلِّ، ہر بات جو ہے وہ جو سنو اس کو آگے مت بیان کرتے رہو، کیوں؟ فَكَفَى بِذَلِكَ كَاذِبًا، اس لیے کہ پھر اگر آپ کی یہ روٹین بن گئی تو آپ کبھی جھوٹی بات جو ہے وہ بھی آگے بیان کر دیں گے، اور وہ بات جو ہے وہ کل اگر غلط ثابت ہوگی تو آپ بھی جھوٹے قرار پائیں گے، لہٰذا یہ بھی بات کے ساتھ متعلق۔ اور تیسرا فرمان جو جناب امین علیہ السلام نے یہاں بیان فرمایا ہے، اور حقیقت میں یہ جو سلسلہ ہے اس خط میں یہ 11ویں نصیحت ہے، یعنی ہم نے عرض کیا تھا کہ تقریباً 40 نصیحتیں ہیں، تو یہ تقریباً 11ویں نصیحت ہے، جس میں جناب امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَلَا تُرَدَّ عَلَى النَّاسِ كُلَّ مَا حَدَّثُوكَ بِهِ فَكَفَى بِذَلِكَ جَهْلًا، یہ ہے کلام امام الکلام۔ امام فرماتے ہیں ہر بات جو ہے وہ جو سنو اس کو آگے نہ بڑھاتے جاؤ، اگلے جملے میں امام فرماتے ہیں کہ جو کوئی بات کرے اس کو رد نہ کرتے جاؤ۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ یا تو کسی کی ہر بات جو ہے وہ ہم قبول کر لیتے ہیں، یا کسی کی جو ہے وہ ہر بات ہم جھٹلا لیتے ہیں، نہیں، بات جو ہے وہ درمیان میں ہونی چاہیے، دیکھنا چاہیے حقیقت کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اب کسی کی بات کو آپ ہر بات کو جھٹلا دیتے ہیں تو اس کے لیے امام نے فرمایا کہ یہ ایک جہالت کی نشانی ہے، اس میں گویا یہ ہے کہ بس اس کو کہتے ہیں سوء ظن۔ بادشاہین نے بڑا خوب جملہ یہ لکھا، وہ لکھتے ہیں کہ نہ اتنا حسن ظن رکھو کہ جو کوئی جو کچھ بھی کہے اس کو قبول کر لو، اور نہ اتنا ہی سوء ظن رکھو کہ جو کوئی بھی جو کچھ بھی کہے اس کو غلط ثابت کرتے رہو، دونوں غلط ہیں۔ ہر کسی کی ہر بات جو ہے وہ سچ سمجھنا یہ بھی گویا کہ جھوٹ کو قبول کرنے والی بات ہے، اور ہر کسی کی ہر بات کو رد کرنا یہ ایک جہالت کی نشانی ہے۔ اب جہالت کی نشانی امام نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ہر بات ہی غلط ہو، کوئی تو باتیں اس میں صحیح ہوں گی۔ اب دوسری طرف آپ جائیے، جیسے خود امام کا ہی فرمان ہے کہ آپ حکمت کو لے لو خواہ وہ آپ کو منافق سے ملے،
اب بری بات جو ہے وہ اگر کہیں آپ کو ایک حکمت کے طور پر، ایک نعمت کے طور پر کہیں کسی غلط آدمی سے بھی ملتی ہے تو آپ کو لینی چاہیے. لہذا ہر بات جو ہے وہ دوسرے کی آپ مت اس کو رد کر دیں، یہ جہالت کی نشانی ہے. تو یہ ہیں 11 اوصاف جو جناب امین علیہ السلام نے یہاں جناب حارث حمدانی کو بتلائے. البتہ ہم تھوڑا سا اگر یہاں رک جائیں اور اس میں یہ دیکھیں کہ ہم ان کو اپنی پریکٹیکل لائف میں بالخصوص آج کل کی زندگی میں جو ہے ہم کیسے اپنا سکتے ہیں. اس لیے ہمارے بزرگ علماء یہ فرماتے ہیں کہ آپ کتاب پڑھا کرو، اور جو بعض ایسی کتابیں ہیں جو عوام کے لیے پڑھنے کا یہ ہے کہ آپ یہ گمراہ کتابیں ہیں اور گمراہ کرنے والی کتابیں ہیں، آپ اس کو مت پڑھو. لیکن وہاں بھی علماء فرماتے ہیں کہ وہ کتابیں بھی علماء کو پڑھنی چاہیے جنہیں کل اس کا جواب دینا ہے اور اس کو رد کرنا ہے. یعنی ایک کتاب عام بندہ پڑھے گا تو وہ اس کی گمراہی کا ڈر ہوتا ہے، لیکن وہ اور اس لیے منع ہے کہ آپ گمراہ کرنے والی کتابوں کو مت پڑھیے. لیکن کچھ ایسی گمراہ کرنے والی کتابیں ہوتی ہیں جن کتابوں کو پڑھنے کے لیے کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جن کو پڑھنا چاہیے تاکہ اس کا وہ جواب دے سکیں. تو ہمیں بہرحال کیا پڑھنا ہے، کیا سننا ہے، اس پہ غور ہونا چاہیے. اور وہ یہ کہ اس وقت ان فرامین سے ہم اپنی لائف کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اور ان فرامین کو ہم اپنی لائف میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں. میں یہی کہوں گا کہ آج کل مثلا بعض چیزیں ایسی ہیں جو مشرکین سے ہمیں اچھی مل رہی ہیں، ان کو اپنے اس حوالے سے لیجیے، پھر ڈالیے ان کو کہ مثلا نہج البلاغہ میں کیا ہے، قرآن مجید میں کیا ہے. اور اس مثلا سائنس ہے، اب سائنس ہے، اگر ایک غیر مسلم بلکہ ملحد سے بھی ہمیں کوئی سائنسی نقطہ ملتا ہے جو قرآن مجید کی آیات کی وضاحت کرتا ہے تو یہ حقیقت میں ایک گمراہ سے ہمیں ایک کلمہ حق مل گیا ہے، تو اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ فرامین ائمہ معصومین علیہ السلام کے حوالے سے اس کو لینا چاہیے. تو یہ 11 فرامین. 12واں فرمان جو ہے وہ 12، 13، 14 اور 15 یہ 4 فرامین جو ہیں وہ بہت قریب قریب ہیں. ہم زیادہ وضاحت میں نہیں جاتے اس لیے کہ یہ اخلاقیات کے 4 بہت مہم اصول ہیں اور علماء کرام نے اس پہ بہت کام کیا ہے. بالخصوص جو ہیں وہ اخلاقیات کے حوالے سے کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ ہماری زندگی میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایسا ہے کہ ہم اخلاقیات کی ایک مکمل کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے. آپ عزیزان جو ہیں اس میں اگر اس چیز کی طرف غور کریں تو زندگی میں کم از کم ایک چھوٹی سے ہی لیکن ایک مکمل اخلاقیات کی کتاب کا مطالعہ ہونا چاہیے، اول سے آخر کے اخلاقیات ہیں کیا. اب اخلاقیات کے حوالے سے عربی میں ایک بہت اچھی کتاب لکھی گئی جس کا نام تھا جامع السعادات. اور جامع السعادات اس وقت الحمدللہ بڑی مقدار میں شائع ہو رہی ہے. یہ 3 جلدوں میں ہے اور اس کے لکھنے والے ہیں شیخ محمد مہدی اندراکی. ان کی 1209 ہجری میں رحلت ہوتی ہے، 1343 ہے، تو یعنی آپ کہیے کہ تقریباً کیا 1443 ہے، تو 1209 میں ان کی رحلت ہوتی ہے. محمد مہدی اندراکی یہ 3 جلدوں میں عربی میں کتاب لکھتے ہیں جامع السعادات. ہمارے ہاں بہت مشہور کتابوں میں جو اخلاقیات کی کتابوں میں ہے اخلاق ناصریہ مرحوم نصیر الدین توسی. وہ اخلاق ناصریہ ہمارے ایک ساتھیوں میں سے کسی نے گزشتہ مہینے اس کا ترجمہ کمپلیٹ کیا اور وہ شائع ہوئی ہے، تو اس پہ بحث ہو رہی تھی. تو ان کے مطابق یہ بھی ایک مختصر سی کتاب اور بہترین کتاب ہے شیخ نصیر الدین توسی کی اخلاق ناصریہ، تو اردو میں ترجمہ ہوا. یہ بہرحال تھوڑی مفصل ہے کتاب جامع السعادات، 3 جلدوں میں مرحوم محمد مہدی اندراکی. تو یہ عربی میں تھی، تو اس وقت کے فارسی زبان کسی حاکم نے کہا ان کے بیٹے سے کہ اگر آپ یہ کتاب جو ہے وہ ہمیں ہماری زبان میں ڈال دیجیے. تو انہوں نے گویا اس کا خلاصہ بھی کیا اور ترجمہ کیا یہ معراج السعادت کے نام سے. یہ تھی جامع السعادات، اور یہ باپ کی جو ہے وہ جامع السعادات، بیٹے کی شیخ احمد اندراکی، تو ان کی کتاب ہے جامع السعادات.
میں نے ایک اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے. ہماری کمزوری یہ ہے کہ اردو ترجمہ جو ہے وہ میرے خیال میں فارسی اگر آہستہ آہستہ کوئی پڑھے بندہ تو وہ سمجھ جائے گا. اردو جس انداز سے ہوئی ٹرانسلیشن وہ سمجھنا مشکل ہے. تو میں نے اسی کا انگلش میں بھی خلاصہ دیکھا ہے، لیکن وہ بہت مختصر، اتنا خلاصہ بھی وہ، لیکن یہ دو کتابیں اچھی کتابیں ہیں. میں نے کئی دفعہ یہ واقعہ نقل کیا ہے، مرحوم لراکی نے 3 جلد کتاب لکھی اور نجف گئے تو کسی بزرگ سے جیسے وہ چند بار نقل کر چکا ہوں فقط خلاصہ، کہ وہ دید باز دید ہوتی ہے، تو وہ جو بزرگ تھے اس وقت نجف کے وہ ان کو ملنے نہیں آئے، تو بہرحال یہ ان کو ملنے چلے گئے. تو انہوں نے ان بزرگوں نے کہا کہ میں یہی دیکھ رہا تھا اور اسی لیے آپ کو ملنے نہیں آیا تھا کہ دیکھو آپ نے کتاب لکھی ہے یا اس پہ عمل بھی کیا ہے، اس لیے کہ میں نے غلطی کی ہے، مجھے آنا چاہیے تھا آپ کو ملنے، لیکن میں اس لیے دیکھ رہا تھا کہ میری غلطی کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو بہرحال یعنی انہوں نے وہ یقیناً مرحوم لراکی سے بزرگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے اس کام کی تصدیق کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے یہ توفیق عملاً بھی دی ہے. تو یہ ہے کہ ایک دورہ اخلاقیات کا جو وہ ہو جانا چاہیے. یہاں 4 پوائنٹ بہت مہم اخلاقی ہیں. اس میں علماء کہتے ہیں پہلے کیا ہے اور بعد میں کیا ہے، تو اس تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے. امام فرماتے ہیں کہ وَقْزِمِ الْغَیظ، غصہ کو ضبط کرو. غصہ ہمارے یہاں چونکہ اردو میں جو ہے وہ وَقْزِمِ الْغَیظ، غصے کو ضبط کرو. وَتَجَاوُزْ عِنْدَ الْمَقْدَرَةِ، اور اختیار و اقتدار کے ہوتے ہوئے عفو درگزر سے کام لو. اب پہلے کا غصہ کو ضبط کرو، اقتدار کے ہوتے ہوئے عفو درگزر سے کام لو. وَحْلُمْ عِنْدَ الْغَضَبِ، اوپر امام نے لفظ غیظ استعمال کیا، یہاں لفظ غضب استعمال ہوا ہے. اور غصہ کے وقت بردباری اختیار کرو. وَاصْفَحْ مَعَ الدَّوْلَةِ تَكُنْ لَهُ الْعَاقِبَةُ، اور دولت و اقتدار کے ہوتے ہوئے معاف کرو تو انجام کی کامیابی تمہارے ہاتھ رہے گی. اب یہ 4 کام کرو گے تو آخرت جو ہے وہ آپ کے حصے میں آئے گی اور کامیابی. اب ان میں سے جو ہے وہ یہ ہے کہ چاروں کا خلاصہ ایک ہی چیز بنتی ہے، اس میں درجات ہیں، اور وہ خلاصہ یہ ہے کہ دوسرا غلطی کرے تو آپ اس سے درگزر کرو. مثلا اگر ہم اس کو دیکھیں، جناب امین علیہ السلام کا پہلا جملہ جو ہے وہ، اور یہ 12ویں نصیحت جناب حارث حمدانی کو، کہ وَقْزِمِ الْغَیظ، اپنے غیظ پہ جو ہے وہ کنٹرول کرو. اب اس میں علماء نے جو ذرا ایک نقطہ جو ہے وہ اگر واضح ہو سکے تو 2 لفظ امام نے استعمال کیے ہیں. وَقْزِمِ الْغَیظ، غیظ اور غضب میں فرق کیا ہے؟ اور غضب کے ساتھ امام نے لفظ حلم استعمال کیا ہے، اور غیظ کے ساتھ لفظ قاظم استعمال کیا ہے. قاظمین الغیظ قرآن مجید کے بھی الفاظ ہیں. خلاصہ اس کا جو میں سمجھا ہوں یہ ہے کہ غیظ یہ ہے کہ انسان کو غصہ آتا ہے لیکن اس غصے کو وہ دبا لیتا ہے. یہ ذرا باریک پوائنٹ ہے. غصہ آتا ہے دل میں جو ہے وہ جیسے آگ لگ جاتی ہے، لیکن قاظمین الغیظ یہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے اس پہ جیسے وہ ہوتا ہے نا، مثلا یہ آپ بوتل وغیرہ کھولیں اگر جو سوڈا وغیرہ تو اس کو ایک پریشر سا ہوتا ہے، فوراً اس کا جو ہے وہ لٹ جو ہے وہ بند کر دی جاتی ہے تاکہ اس کا غبار جو ہے وہ باہر ادھر ادھر نہیں اچھلے. تو یہ قاظم ہونا ایسی ہے کہ غصہ اندر جو ہے وہ بھرتا ہے. یا مثلا ہم اس کو اکثر مثال دیتے ہیں کہ تنور میں لگی ہوئی آگ جو ہے وہ جب شعلے اٹھانا لگتی ہے تو ہم نے اکثر دیکھا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک کوئی چیز رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ آگ جو جلی ہے وہ آگ جل تو رہی ہے لیکن وہ قابضہ ہو جائے. یہ ہوتا ہے قاظمین الغیظ. لیکن حلم کیا ہے؟ حلم علی الغضب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی طبیعت کو ایسے بنا لیں کہ آپ کی طبیعت میں وہ غیظ اور غضب آئے ہی نہیں. یہ یعنی آپ اسی فطرت کو اس انداز میں لے آئیں. اب اس میں جو ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کے اقوال، خود جناب پیغمبر اکرم کی کسی نے گالی دی ہے. میں ایک واقعہ اکثر ممبروں سے الحمدللہ بیان ہوتا ہے جناب امام زین العابدین علیہ السلام کا،
کہ امام کا ایک رشتہ دار آتا ہے اور امام کے اصحاب کے سامنے جو ہے امام کو بہت برا بھلا کہتا ہے، امام خاموش رہتے ہیں اور وہ بھی آخر میں گالیاں دیتے دیتے جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اب یہاں حلیم کا جو ہے وہ کیا ہے معیار، کہ امام نے یہ نہیں ہے کہ ہم امام کو کہیں امام نے اس غضب پہ جو ہے وہ کوئی پردہ ڈالا، نہیں، امام کی طبیعت میں وہ ہمارے استاد محترم آیت اللہ حسین ظاہری مثال دیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک وسعت قلب یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ گلاس میں ایک بادام ڈالیں گے تو ممکن ہے چند قطرے اس ایک بادام کی وجہ سے جو ہے وہ گلاس سے باہر آ جائیں، لیکن اگر سمندر میں پورا جہاز گر جائے تو وہ ایک لحظے کے بعد پتہ ہی نہیں چلے گا کہ گرا کہاں ہے۔ یعنی یہ ہوتا ہے اگر وسعت قلب ہو تو پھر جہاز جیسے بڑی چیز جو ہے وہ ہضم ہو جاتی ہے، اور اگر ظرف چھوٹا ہو تو پھر ایک بادام بھی اس میں ہلچل مچا دیتا ہے۔ یہی ہے، امام کو وہ گالیاں دیتا ہے، امام جو ہے وہ اطمینان سے وہاں موجود ہیں۔ جب وہ چلا گیا تو تھوڑی دیر بعد اصحاب کے چہروں پہ غصہ دیکھ کے امام فرماتے ہیں اچھا چلے آپ کہتے ہیں تو ہم جاتے ہیں ان کو جواب دینے۔ اب وہ جو وسیلے صحابہ تھے امام کے ساتھی تھے تو وہ خوش ہو گئے کہ اب ہم جا کے دیکھیں گے وہ کیسے امام کو گالیاں دیتے ہیں۔ امام نے، میں نے جس کتاب میں دیکھا ہے، ظاہر شیخ مفید نے ارشاد میں لکھا ہے کہ امام جب اپنے جوتے پہننے لگے تو امام نے سورہ آل عمران کی آیت پڑھی، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ظاہر 235 نہیں، سورہ آل عمران کی 134 جی، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، سورہ آل عمران آیہ 134۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ امام ادھر اپنے جوتے پہن رہے ہیں اور ادھر امام قرآن مجید کی آیت پڑھ رہے ہیں، تو ہم سمجھ گئے کہ اب یہاں غصہ تو ہے نہیں کہ ہم اپنے غصے کو ٹھنڈا کریں۔ بہرحال امام کا کہنا تھا تو ہم بھی پھر ساتھ چل پڑے، پہلے تو جذبات سے جا رہے تھے کہ ہم بدلہ لیں گے، اب جو ہیں وہ پھر امام کے ساتھ گئے۔ اب وہ نقل کرتے ہیں کہ امام وہاں گئے تو یہ عجیب جملے پھر امامت کے، امام فرماتے ہیں اگر جو کچھ تو نے کہا وہ صحیح ہے، یعنی مجھے برا بھلا کہا، تو میں اپنے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اور اگر جو کچھ تو نے کہا ہے وہ غلط ہے تو میں اللہ سے آپ کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ اب یہ ہے حلم کی ایک مثال، یہ نہیں ہے کہ وہ غصہ آیا اور پھر اس پہ کنٹرول کیا، نہیں، اللہ نے وہ وسعت قلب ایسے دی ہے کہ وہ غصہ آیا ہی نہیں۔ اور یہ ہے قاظمین الغیظ تجاوز عند المقدرہ، اور آپ کو درگزر کرو اس وقت جب آپ کے پاس کچھ اختیار ہو۔ غضب کے وقت حلم، وصفہ مع الدولہ تکن لہ العاقبہ، اور حکومت اختیار ہوتے ہوئے لوگوں کو معاف کر دو تو یہ حقیقت میں آپ کی کامیابی ہوگی۔ تو یہ ہیں وہ اخلاقیات کے جملات جو ہم اپنی زندگیوں میں اپنا کے اپنے آپ کو ائمہ معصومین علیہ السلام کا غلام کہلوا سکتے ہیں۔ پروردگار محمد و آل محمد کی عظمتوں کا صدقہ ان عظمت بھرے اقوال کو جاننے، پہچاننے اور زندگیوں میں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔